ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا ومولانا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. ہم سب کو جتنی جلدی ہو سکے قرآن کی طرف لوٹ جانا چاہیے. کچھ نہیں آتا تو پڑھنا سیکھ لو. پڑھنا آتا ہے تو سمجھنا سیکھ لو. اور سمجھ میں آ جائے تو سمجھانا سیکھ لو. دنیا کی یہ پہلی اور آخری کتاب ہے، فرسٹ اینڈ لاسٹ، کہ ایک شبد بھی بدلا نہ جا سکتا. یہ قرآن ہے، ایسا سنویدھان ہے، کلام رحمان ہے، جو نہ مانے بے ایمان ہے. ویسے ہم ایمان لائے ہیں اللہ کی ہر کتاب پہ. ہمارا ایمان ہے اللہ کے سارے رسول. آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. سارے رسولوں پر ہم ایک ہی رسول کے امتی ہیں، مانتے سارے رسول کو. ہم کلمہ پڑھتے ہیں ایک ہی نبی کا، مانتے ہیں ہر نبی. تو پھر بھٹک کیوں گئے؟ ہم مرید ہوتے ہیں ایک ولی سے، مانتے ہر ولی کو ہیں. بٹوارا جب ولیوں میں نہیں تو مریدوں میں کیوں ہو رہا ہے؟ ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھیں گے، مانیں گے ہر نبی کو، ایک ہی ولی سے مرید بنیں گے اور مانیں گے ہر ولی کو. व्यापक दृष्टिकोण होना, ना समझ मत बनो, संकीर्ण मत बनो, विशाल बनो. दरिया के किनारे रहते हो, दरिया नहीं बन पाए. یہ قرآن संशोधन नहीं हुआ, अमेंडमेंट नहीं हुआ. शब्द तो शब्द है, एक नुक्ते का भी हेर फेर नहीं हुआ.
انجیل بھی اللہ کا کلام ہے مگر 300-400 سال میں بدل گئی. زبور و توریت بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس میں بھی سنشودھن ہو گیا، ایمنڈمنٹ ہو گیا. قرآن میں نہیں ہوا. آپ اتہاس اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا عیسیٰ مسیح کے 300-400 سال کے اندر ہی اندر وصال کے عیسیٰ مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد ماننے والوں نے، دعویٰ کرنے والے، ماننے والے ہوتے تو کاہے کو تحریف کرتے، دعویٰ کرنے والوں نے بدل دیا. وہ زبور آج دنیا میں نہیں ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی. وہ توریت آج دنیا میں نہیں ہے جو حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھی. وہ انجیل بھی آج دنیا میں نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں تھی. مگر وہ قرآن آج بھی ہے جو مصطفیٰ کے ہاتھوں میں تھا. بے ایمان امت میں بھی بنے، دشمن صحابہ امت میں بھی بنے، دشمن اہل بیت امت میں بنے، دشمن بنے مگر ہمت نہیں تھی کہ قرآن میں پریورتن لا سکے. فتوے بدل گئے، محبت کا نام شرک رکھ دیا، جو آپ کی عقیدت رسول کو بڑھائے اسے بدعت کہہ دیا. بھاشا بدل گئی لیکن قرآن نہیں بدل پایا. اس کی تو ایک بہت ظاہری وجہ ہے، بالکل اسپشٹ ہے، لوگوں کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کو اپنے ذمہ کرم میں لے لیا. I will protect قرآن. اللہ تعالیٰ gave decision. Nobody can change Quran because I am protector of Quran. اللہ ہی بچانے والا ہے. اللہ ہی قرآن کا محافظ ہے. تو جب نیراکار بچا رہا ہو تو آکار بدلے کیسے؟ جب ان لمیٹڈ بچا رہا ہے تو یہ لمیٹڈ بدلے کیسے؟ جب قادر اور جابر بچا رہا ہے تو یہ مجبور بدلیں کیسے؟ ظاہری وجہ. ایک جس جلسے میں تاج اشرفی بھی ہو اور تاج محمد بھی ہو، وہاں تو بنتی ہے. کہ میں وہ بات بتاؤں جو بیٹھے بیٹھے مجھے محسوس ہوا. توریت اس لیے بدل گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو توریت دیا، اہل بیت نہیں دیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو زبور دیا، اہل بیت نہیں دیا. میرے مصطفیٰ نے قرآن بھی دیا اور اہل بیت بھی دیا. قرآن کا ساتھی نبی نے دیا، توریت کا ساتھی معلوم نہیں، زبور کا ساتھی معلوم نہیں.
انجیل کا ساتھی معلوم نہیں، قرآن کا ساتھی گاؤں گاؤں کو پتا ہے اہل بیت رسول قرآن کے ساتھی۔ ترکت فیکم الثقلین، I am giving you two weighty things، بھاری دے رہا ہوں، بھاری چیزیں دے رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ کیا مطلب؟ قرآن ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت ہمیشہ قرآن کے ساتھ، حوض کوثر تک ساتھی ہی ساتھ۔ تو اب دونوں کا بچنا ضروری۔ اللہ بچا رہا ہے قرآن کو، قرآن مٹے گا نہیں، رسول اللہ بچا رہے ہیں اہل بیت کو، اہل بیت مٹیں گے نہیں۔ یہ کاٹے تو جا سکتے ہیں، مٹائے نہیں جا سکتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یزیدیت نے طے کر لیا کہ حسین کے چراغ کو گل کرنا ہے، مگر دنیا جانتی ہے جیسے جیسے کربلا میں نسل حسین کٹتی رہی، زمانے میں بڑھتی رہی۔ آج یزید کی اولاد ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی اور بے ڈھونڈے حسین کی اولاد مل رہی ہے۔ قرآن کا ساتھی اہل بیت کو بنایا۔ حالانکہ کبھی کبھی کسی کے من میں آ سکتا ہے اور آنا بھی چاہیے کہ رسول پاک نے جو جماعت بنائی، جماعت صحابہ، ٹاپ کلاس کی جماعت۔ ایک بتاؤں آپ کو، اللہ نے جو جماعت بنائی وہ جماعت انبیاء ہے، رسول اللہ نے جو جماعت بنائی وہ جماعت صحابہ ہے، اور اللہ کے ولیوں نے جو جماعت بنائی وہ جماعت اہل سنت ہے۔ تو ہم جماعت اہل سنت میں ہیں، آپس میں بحث کر لیں گے۔ جماعت اہل سنت میں ہم ہیں، آپس میں بحث کر لیں گے، صحابہ پہ انگلی نہیں اٹھائیں گے۔ وہ جماعت صحابہ میں ہے، آپس میں چاہے جو کر لیں، جماعت انبیاء پہ انگلی نہیں اٹھائیں گے۔ تو جب صحابہ کی جماعت کو اپنا درجہ معلوم تو سنیو، تم ہی جماعت اہل سنت ہو، اپنا درجہ جانو، اپنی حیثیت طے کرو، اپنی حیثیت طے کرو۔ تم کون ہوتے ہو صحابہ کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ کسی صحابی کو یہ کیا حق ہے کہ وہ نبی کے بارے میں فیصلہ کرے؟ نبی کے ماتحت صحابہ ہیں اور ان کے ماتحت ہم ہیں۔ خدا کی قسم، 1,24,000 انبیاء کرام آئے، سب کے پاس جماعت ہے، سب کے پاس امت ہے، سب کے صحابہ ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ کا جواب نہیں۔ اگر صدیق اکبر ڈھونڈو گے تو یہ موسیٰ کے صحابہ میں نہیں ملیں گے، عیسیٰ کے صحابہ میں نہیں ملیں گے، یہ آدم کے صحابہ میں نہیں ملیں گے، ملیں گے تو مصطفیٰ کے صحابہ میں ملیں گے، فاروق اعظم یہی ملیں گے، ذوالنورین یہی ملیں گے، حیدر کرار یہی ملے گا۔ مگر قرآن کا ساتھی صحابہ کو نہیں بنایا۔ سوچو، بہترین جماعت، ایکسٹراڈنری، ادوتوئی، میچلیس، بے مثال، آسمان نے ایسی جماعت دیکھی ہی نہیں جو مدینے میں سرکار نے بنا دی۔ قرآن کا ساتھی نے نہیں بنایا۔ ایک ہلکی سی نظر صحابہ پر، میرے نبی نے صحابہ کا پریچے کرایا، صحابہ کے بارے میں بولنے سے پہلے ہم کو اللہ سے ڈرایا، اللہ اللہ فی اصحابی،
میرے صحابہ کے بارے میں بولنے سے پہلے اللہ سے ڈرو. ہمیں کہا اقتدوا بالدین من بعد ابو بکر و عمر، میرے بعد دین میں ابو بکر و عمر کی پیروی کرو، مگر ساتھی نہیں بنایا. اصحابی کالنجوم بے یہی میں اہتدیتم، میرے صحابہ نجوم ہدایت کے ستاروں کے مانند ہیں، ساتھی نہیں بنایا. بدر و احد، خیبر و خندق میں جس نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا وہ صحابہ. جنگ یرموک میں جس نے مشرکوں کو دھول چٹا دیا وہ صحابہ. قیصر روم کے گھمنڈ کو جس نے توڑ دیا وہ صحابہ. کسریٰ کے غرور کو مٹی میں ملا دیا وہ صحابہ. دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے وہ صحابہ. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے وہ صحابہ. افریقہ کے جنگلوں کو آباد کیا وہ صحابہ. کلیساؤں میں اذان بلند کر دی وہ صحابہ. پھر بھی ساتھی نہیں بنائے. کم ٹو دی پوائنٹ. What is definition of صحابی؟ Who is صحابی؟ کسے صحابی کہتے ہیں؟ شارٹیسٹ پاسبل وے سے میں چلوں تو دو شبدوں میں. جس نے رسول کو دیکھا ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا صحابی. نبی کو دیکھا اسلام اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا، کیا ہوا؟ صحابی. ابو جہل نے دیکھا ایمان پہ مرا نہیں، صحابی نہیں. کہا جاتا کہ ویسے کرنی ایمان کے ساتھ گئے، دیکھا نہیں، وہ بھی صحابی نہیں. تو دیدار مصطفیٰ نمبر 1. موت علی الاسلام، ڈیتھ جب ہو، موت جب ہو، مرتو جب آئے تو ایمان کے ساتھ جائے. دیکھنے والا نبی کا، مرنے والا ایمان کے ساتھ، وہ صحابی ہے. تو صحابی بننے کے لیے نبی کا ہونا ضروری، تبھی تو دیکھے گا. تو گویا صحابی بنانے میں نبی کا ہاتھ ہے، اور جو نبی سے بنا ہو اسے ہم برا کیسے کہیں؟ اگر ہمیں نبی کا احترام ہے تو پھر ان کے بنے ہوئے کا درجے الگ الگ ہیں. وہ ہم نہیں ہیں، وہ ان کو محشر میں کام آئے گا. ہمارے لیے تو یہ نبی کا بنایا ہوا ہے، یہ خدا کا بنایا ہوا ہے. جسے خدا نے نبی بنایا وہ چاہے وہ ہمارا نبی ہے، اور جسے نبی نے صحابی بنایا وہ ہمارے لیے صحابی ہے. اب عقیدے پر آؤ. ڈیفینیشن سمجھ گئے؟ دیدار مصطفیٰ اور اسلام پہ موت. عقیدہ یہ ہے کہ ہر صحابی، مان لو 1,24,000 ہوں، اختلاف ہے تعداد میں، تو 1,24,000 میں جو سب سے آخری صحابی ہے 1,23,000 کے بعد بھی اگر وہ آ رہا ہے، وہ امت کے تمام اولیاء اللہ سے افضل ہے. رسول کا صحابی اولیاء کرام سے افضل. اب سب کا نام تو میں لے نہیں پاؤں گا، 2 بڑے بڑے نام لے لیتا ہوں، اسی سے تم سمجھ جاؤ کہ ہر صحابی غوث اعظم سے افضل، غریب نواز سے بھی افضل. اب تو بتانے کی ضرورت نہیں، جب ہم غوث اعظم کا درجہ نہیں جانتے، غریب نواز کا درجہ نہیں جانتے، تو افضل کا درجہ کون بتائے؟ پر عقیدہ یہی سنیوں کا ہے کہ ہر صحابی جماعت اہل سنت سے افضل ہے. جماعت صحابہ جماعت اہل سنت سے افضل. کون غوث اعظم؟
جس کی صبح و شام پر سید کائنات کی نظر ہو، وہ غوث اعظم جس کی زبان پر خدا بولتا ہے، وہ غوث اعظم جسے نکلتا ہوا سورج نمسکار کرتا ہے۔ ہم اس غوث اعظم کے غلام ہیں کہ خود سورج ہی نمسکار کرتا ہے، تو جن کے ہاں غوث اعظم نہ ہو وہ سوریہ نمسکار کرے۔ ہمارے پاس غوث اعظم ہے، سورج ہمیں نمسکار کرتا ہے۔ وہ غریب نواز جو پیالے کے اندر انا ساگر کو کھینچ لے، وہ غریب نواز کہ اگر اونٹوں کو حکم دے دے تو بیٹھے رہ جائیں، اٹھنے کا نام نہ لے، وہ غریب نواز جس کے یہاں بادشاہ بھی آئے تو یہ بادشاہ نواز نہیں، غریب نواز ہی بنا رہے۔ اس سے افضل ایک کلیئر کٹ بات کر دوں تاکہ آپ کو جو فتنے ہیں اللہ جانے کتنے ہیں، بہرحال جتنے ہیں ان سے آپ اپنے کو سرکشت کر لیں۔ صحابی جس نے رسول کو دیکھا ایمان کے ساتھ گیا، کلیئر، اس کا درجہ غوث و خواجہ سے افضل، کلیئر۔ کم ٹو دی پوائنٹ۔ بھارتیہ سمے کے انوسار ایک اداہرن دے رہا ہوں، واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی 10 بجے دن میں، صبح 10 بجے نبی کے پاس آیا، کافر ہے، مشرک ہے، کچھ بھی ہے، آیا، توبہ کیا، کلمہ پڑھا، بھارتیہ سمے کے انوسار 10 بجے مسلمان ہو گیا، 11 بجے گھر پہنچا، مر گیا، ایک ہی گھنٹے کا مسلمان، صحابی ہوا کہ نہیں؟ دیدار بھی ثابت، اسلام پہ موت بھی ثابت، 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے انتقال ہو گیا، اور غوث اعظم سے افضل ہو گیا، غریب نواز سے افضل، اولیاء اللہ سے افضل، اولیاء کچھ سے افضل، اولیاء کچھوچا سے افضل، اولیاء اجمیر و بغداد سے افضل۔ کس عمل سے افضل ہوا؟ 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے انتقال ہو گیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکات۔ ایک گھنٹے میں نماز نہیں، 10 سے 11 کے بیچ میں نہ فجر ہے، نہ ظہر ہے، نہ عصر ہے، نہ مغرب ہے، نہ عشاء ہے، بغیر نماز پڑھے غوث اعظم سے افضل، بلا سجدہ کیے غوث اعظم سے افضل، بغیر عمل کے غوث اعظم سے افضل۔ کہا شبی سن، صحابی عمل سے نہیں بنتا، نگاہ مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ یہ مائک ہے، ابھی جب میں دوسرا بولوں گا تب دیوانہ کھڑا ہوئے، بعد میں، ابھی نہیں۔ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مائک جو بنا ہے، مائک یہ اسٹینلیس اسٹیل سے بنا ہے نا، تو اسٹیل سے بنا، اسٹیل چیک کرو، کوئی گھر RCC سے بنا ہے، RCC چیک کرو کیسی ہے، راڈ کیسا، سیمنٹ کیسی، کنکریٹ کیسی۔ کوئی گھر مٹی سے بنا ہو تو مٹی چیک کرو، جس سے بنا ہے وہ چیک کرو۔ صحابی عمل سے بنا ہی نہیں، عمل کائے کو چیک کر رہے ہو؟
یہ صحابی نے کیوں کیا، وہ صحابی نے کیوں کیا، یہ صحابی وہاں کی گئی، یہ جنگ جمل کی ہو گئی، یہ جنگ صفین کی ہو گئی. ابے عمل کا کو چیک کر رہا ہے، عمل سے تو یہ بنے نہیں. یہ بنے ہیں نگہ رسول سے. ماں کا دودھ پیا ہے تو مصطفیٰ کی نگاہ چیک کرو. تو صحابی بنیں گے جب تک رسول رہیں گے، کیونکہ صحابی کے لیے ضروری ہے رسول کو دیکھے. ایمان پہ جانا تو ہے ہی ہے مگر دیکھنا بھی. تو صحابی کب تک رہیں گے؟ جب تک نبی رہیں گے. اور میرا غیب دان نبی جانتا ہے ایک دن میں نہیں رہوں گا. اور ایک عاشق صادق کہے گا میری چشم عالم سے چھپ جانے والی. جب میں وصال کر جاؤں گا، قبر میں چلا جاؤں گا تو رسول کا دیکھنا بند، صحابی کا بننا بند، صحابی کا گھٹنا شروع. 50 سال میں آدھے صحابہ ختم، 100 سال میں 99% ختم، 200 سال میں تو ایک بھی صحابی دنیا میں نہیں. تو اگر قرآن کا ساتھی صحابہ کو بناؤں تو 200 سال تک قرآن کا ساتھی رہے گا، اور جب دنیا میں صحابہ نہیں رہیں گے تو قرآن کا ساتھی ختم ہو جائے گا، قرآن تباہ ہو جائے گا. اس لیے صحابہ کو ساتھی نہیں بنایا، اہل بیت کو ساتھی بنایا. نہ قیامت تک قرآن ختم ہوگا، نہ قیامت تک اہل بیت ختم ہوگا. اتحاد ساکشی ہے کہ قرآن کبھی طرح نہیں رہا. کبھی نبی ساتھ میں ہے، کبھی علی ساتھ میں، امام حسن ساتھ میں، امام حسین ساتھ میں، زین العابدین ساتھ میں، محمد باقر ساتھ میں، جعفر صادق ساتھ میں، موسیٰ کاظم ساتھ میں، نقی ساتھ میں، تقی ساتھ میں، عسکری ساتھ میں. اور آج دیکھ غوث اعظم قرآن کے ساتھ، غریب نواز قرآن کے ساتھ. اور یہ جتنے کچھ میں اولیاء اللہ ہیں یہ پراپرٹی نہیں، اپنا ساتھی قرآن لے کر کے آئے تھے. آج بھی اہل بیت قرآن کے ساتھ، کل بھی رہیں گے، قیامت تک قرآن کے ساتھ اہل بیت رہیں گے. قرآن کبھی تنہا نہیں ہوگا. اہل بیت یہ ہمارا ایک طریقہ ہے. جب ہم انبیاء کرام کا نام لیتے ہیں نا، نبی، ہمارے نبی پروفٹ از نیسیسری فار آور لائف. نبی ہماری زندگی کی ضرورت، بہت ضروری. ہاں بھائی، جہاں نبی نہیں ہے ان کا حال دیکھنا. جہاں نبی نہیں ہے پاس پڑوس میں دیکھ، کشمیر سے کنیا کماری تک دیکھ، نبی نہیں ہے. ان کو یہی نہیں پتا کتنے خدا ہے، کیونکہ خدا بتانے کے لیے نبی آتا ہے، وہاں نبی ہے ہی نہیں، بتائے کون. جہاں ڈر گئے خدا، جہاں نفع پہنچا خدا. جس کی وجہ سے دنیا میں جنم لیا وہ اماں نہیں بن پائی، جس کا دودھ پی لیا اماں ہے، کیونکہ نبی نہیں ہے نا. ان کے بعد نبی نہیں ہے، کیوں بتائے کہ باپ کا درجہ کیا ہے، ماں کا درجہ کیا ہے، بیوی بچوں کا حق کیا ہے، بتانے والا نبی. کچھ لوگ دنیا میں تو پانچوں مہادیپ میں جا چکا ہوں،
امریکہ مہادیپ، یورپ مہادیپ، افریقہ مہادیپ، ایشیا مہادیپ، اور وہ آسٹریلیا مہادیپ میں آتا ہے۔ میں فیجی تک گیا ہوں، لاس اینجلس سے لے کے فیجی تک۔ اور میں نے ہر جگہ غور کیا کہ نبی وہاں نام ہے، ان کی کتابوں میں نبی کا نام ہے، بس یہ ہے کہ وہ انگلش میں نام ہے۔ ہم عربی میں اور عبرانی میں نام بولتے ہیں، وہ لوگ انگلش میں۔ ہم آدم کہتے ہیں، وہ ایڈم۔ ہم یوسف کہتے ہیں، وہ جوسف۔ ہم یعقوب کہتے ہیں، وہ جیکب۔ ہم سلیمان کہتے ہیں، وہ سلیمان۔ ہم یوسف کہتے ہیں، وہ جوسف۔ نام ہے لیکن پیغام غائب ہو گیا۔ نہ موسیٰ کا پیغام یہودیوں کے پاس، نہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام عیسائیوں کے پاس۔ نام ہے نبی۔ ایک تو وہ ہے جہاں نبی کا نام ہی نہیں، اور ایک دوسرا سمودائے نام ہے مگر پیغام نہیں۔ مگر کچھ کے مسلمانوں، اللہ کا شکر ادا کرو، تمہارے پاس نبی کا نام بھی ہے، نبی کا پیغام بھی ہے۔ اب آئیے، ہم نبی کے لیے کہتے ہیں علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام، شیش علیہ السلام، نوح علیہ السلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں سرور عالم علیہ السلام، آقا علیہ السلام، محمد عربی علیہ السلام آپ کہہ سکتے ہیں، نو پرابلم۔ لیکن 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں ہم سب کو علیہ السلام کہتے ہیں، اور جب بات آتی ہے میرے نبی کی تو یہاں ایک نیا درود ہم نے استعمال کرتے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضور علیہ السلام کہہ سکتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے ہو۔ صلی اللہ صرف حضور کے لیے ہے، کوئی نہیں کہتا آدم صلی اللہ علیہ وسلم، نوح صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بولتا ہے؟ ابراہیم کے لیے درود میں کہتے ہو کما صلیت علی ابراہیم، صلیت علی ابراہیم وہاں کہتے تو ہو، مگر باہر آ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے۔ یعنی نبیوں کی جماعت میں علیہ السلام کے ہوتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کی گونج، صلی اللہ، دھیان دینا، علیہ السلام سب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں علیہ السلام، یہاں صلی اللہ، اکیلے ایک کے لیے صلی اللہ۔ اب جماعت صحابہ میں آ جاؤ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تم بولو گے تمہیں دعائیہ ثواب ملے گا۔ حضرت عثمان، حضرت سلمان، حضرت مقداد، ابو ذر غفاری، حضرت سعد، حضرت سعید، 1,24,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ مگر اسی جماعت رضی اللہ عنہ میں مولا علی، مشکل کشا، خیبر شکن، شاہ زمان، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، ابو الحسن علی ابن ابی طالب کے لیے کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہ الکریم۔ کوئی نہیں کہتا صدیق اکبر کرم اللہ وجہ، فاروق اعظم کرم اللہ وجہ، کوئی نہیں کہتا جیسے علی کرم اللہ۔ کمال ہے یار، وہاں جماعت انبیاء میں صلی اللہ، یہاں جماعت صحابہ میں کرم اللہ۔
اور یہ کرم اللہ وجہ الکریم پہ غور کرو، اللہ مکرم کر دے کیا وجہ علی کے چہرے کو، فیس آف مولا علی، اللہ اسے مکرم کر دے مولا علی، کہ نہ سر کو کہا جا رہا ہے، نہ دل کو کہا جا رہا ہے، نہ جگر کو کہا جا رہا ہے، نہ پسر کو کہا جا رہا ہے، تو چہرے کو۔ علی کا چہرہ کیسا چہرہ، کیوں کر چہرہ، اور کس طرح کا چہرہ کہ آپ کہتے ہو کرم اللہ وجہ الکریم، اللہ کریم علی کے چہرے کو مکرم۔ آخر چہرے میں بھید کیا، اس چہرے کا راز کیا ہے، سیکرٹ کیا ہے، آج علی کا بیٹا کھولنے جا رہا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد علی کی ماں، جناب ابو طالب کی حرم محترم، متولی کعبہ جناب ابو طالب کی بیوی طواف کر رہی ہیں۔ مجھے ٹھیک سے نہیں معلوم دوسرا تیسرا کون سا چکر تھا، بس یہ جانتا ہوں مصروف طواف ہیں۔ سڈنلی she felt labor pain، اچانک پرسو پیڑا۔ میں ہائی فائی عربی فارسی نہیں بولتا، جو آپ سمجھ جاؤ بچہ پیدا ہونے کا جو درد ہوتا ہے that is labor pain۔ اچانک اٹھ گیا، ابھی 5 منٹ میں بچہ ہو جائے گا، مطاف میں ہے، طواف کی حالت میں، اور تو مردوں کی بھیڑ ہے، بچہ جانا جائے تو کیسے، پیدا ہو تو کیسے، کہاں، نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ، کعبے کا دروازہ کھولا، اندر گھس گئی۔ کس کی مجال ہے جو فاطمہ بنت اسد کا ہاتھ پکڑ لے؟ متولی کعبہ کی حرم محترم ہے، چیف ٹرسٹی آف کعبہ ابو طالب، ان کی بیوی ہیں، سردار ہیں، سرداران قریش کے بھی سردار ہیں، اندر گئی، مولا علی کا جنم ہوا۔ دیکھیں کتنے لوگ کیچ کرتے ہیں، مولا علی کا جنم ہوا، ایسی جنم بھوم دکھاؤ، پتا نہیں پیدا ہوئے بھی نہیں ہوئے، وہ جنم بھوم ہو جائے، یہاں تو ریکارڈ میں ہے، اس جنم کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اس جنم کا تو ہسٹری میں ریکارڈ ہے، مولا علی بورن ان کعبہ۔ میرا علی کتنا ایماندار، کعبے میں پیدا ہوا، جنم بھوم کعبہ ہے، کبھی کلیم نہیں کیا جنم بھوم میری ہے، قبضہ میرا ہوگا، جنم بھوم میری ہے، قبضہ میرا ہوگا، جنم بھوم میری ہے۔ علی کو معلوم ہے پیدا ہونے سے مالک نہیں بنتا، کوئی کہیں بھی پیدا ہو جاوے، جنگل میں پیدا ہو جائے گا پورے جنگل کا مالک ہے، ویدانتا میں پیدا ہو جائے تو پورے ہاسپٹل کا مالک ہے۔ لیکن علی کے ماننے والے بھی بڑے ایماندار ہیں، گھر والے بھی، کبھی امام حسن نے کلیم نہیں کیا صدیق اکبر یہ کعبہ مجھے دے دو، میرے باپ کی جنم بھوم ہے، میرے باپ کی جنم بھوم ہے، میرے باپ کی کہا نہیں۔ تو ہم لوگ ایمانداروں کے ماننے والے ایماندار لوگ ہیں، پر میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ لیبر پین سے جب راحت ملی حضرت فاطمہ بنت اسد کو، نارمل، تو اپنے آپ کو سمیٹا،
کپڑے میں علی کو لپیٹا، گود میں لیا بیٹا، تو دیکھا علی تو بلائنڈ ہیں، اندھے، کلوز آئیز. بہت مایوسی ہوئی. خوش تھی کہ بیٹا، افسوس یہ کہ اندھا. تو خوشی اور غمی دونوں کو لے کے گھر آ گئی. جناب ابو طالب ملے. بیٹا، تو عورتوں کی ایک عادت ہے جو اللہ کرے کبھی نہ چھوٹے، ایک بات کو دہرانا. ابو طالب آئے تو ان سے بھی بولی، دیکھیے نا اندھا پیدا ہوا. اب ابو طالب سمجھا رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو، میرا بیٹا ہے، آنکھوں سے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ تو اس سے ہوں گے ہی نہیں. آنکھیں جب گندا ہوتی تو دل گندا ہوتا. اسٹارٹنگ تو آنکھی سے ہوتی ہے. آنکھ جب کسی کے چہرے میں جمتی ہے، وہ اچھی لگے تو دل گندا ہو، جب دل گندا ہو تو عمل گندا ہو. ہمیں جب یہ ڈپارٹمنٹ ہی بند ہے تو گناہ کا ڈپارٹمنٹ ہی بند ہو جائے گا. تسلی. اور فاطمہ بنت اسد، تو آنکھ دیکھ رہی کہ آنکھ بند ہے، اندھا ہے؟ چہرہ دیکھ، وجہ، چہرہ دیکھ. کیا تجھے ایسا نہیں لگتا کہ جنت کی بہاریں چہرے میں سما گئی ہے؟ ماتھا دیکھ، لکیروں کی قطار تو دیکھ. ایسا لگتا ہے کہ کہکشاں نے آسمان کو چھوڑ کر علی کی پیشانی میں پناہ لے لی ہو. نور تو دیکھ، چہرے کی چمک دمک تو دیکھ. لگتا ہے قیامت تک اسلام کی ضمانت دینے والے کی نسل آنے والے کا جد کریم آ گیا، امام الائمہ آ گیا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ عباس آئے، جیسے خبر پھیلتی ہے بچہ پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوا. علی کہاں ہے؟ لے آئی. ہاں بھائی ٹھیک تو ہے لیکن اندھا ہے. وہ عورت ہے نا. تایا آئے تو اندھا ہے، چاچا آئے تو اندھا ہے، بھائی آئے تو اندھا ہے. شکوا. دھیرے دھیرے یہ خبر مصطفیٰ جان رحمت کے گھر پہنچی. نبی کریم نے اپنا گھر چھوڑا، چچا ابو طالب کے گھر آئے. چچی کے پاس گئے، کہا چچی جان علی پیدا ہوا ہے، مجھے دکھاؤ. پھر وہی انداز، محمد تیرا بھائی علی تو پیدا ہوا ہے لیکن اندھا ہے. میرے جملے پہ توجہ دینا، لیکن اندھا ہے. میرے نبی نے کہا چچی جان علی چاہے جیسا ہو میرا ہے. علی کو لے کر چچی جان جیسے ہی باہر آئی اور فاطمہ بنت اسد کی گود سے جیسے ہی رسول کی گود میں علی گئے، آنکھیں کھول دی. کیا مطلب؟ علی شروع ہی سے سمجھا رہے ہیں میں باپ کے لیے نہیں آیا، میں اپنی ماں کے لیے نہیں آیا، نہ تایا کے لیے آیا ہوں، نہ چاچا کے لیے آیا ہوں، نہ گھر والوں کے لیے آیا ہوں، نہ پریوار کے لیے آیا ہوں. میں صرف نبی کے لیے آیا ہوں. ہمارے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں سبھی کے لیے. ہمارے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں
سبھی کے لیے، سبھی کے لیے۔ اکیلا علی ہے جو پیدا ہوا ہے صرف نبی کے لیے، صرف نبی کے لیے۔ وہ چہرہ جس نے آنکھ کھولتے ہی نبی کا چہرہ دیکھا ہو، کرم اللہ وجہ الکریم، مولا ایسے چہرے کو مکرم فرما۔ ابھی تو یہاں گجرات میں بھی ہو، کچھ میں کم، لیکن گجرات میں بڑا زیادہ ہے کہ جس کو دیکھو عمرہ میں بھاگا جا رہا، عمرے پہ عمرہ، عمرے پہ عمرہ۔ دل کا برتن بند ہے، اوپر سے ڈھکن ہے، مگر آواز دے رہا ہے عمرہ عمرہ عمرہ۔ ایک حج فرض تھا، کر لیا، اس کے بعد حج پہ حج، حج پہ حج، حج پہ حج۔ میں نے پوچھا بات کیا ہے، تو بولا حضرت یہ ہمارا عشق، محبت۔ عمرے میں 1,00,000-2,00,000 روپیہ لگ جائے واندہ نہیں، کعبہ دیکھیں گے، کعبے کا جلوہ دیکھیں گے، مطاف دیکھیں گے، حتیم دیکھیں گے، مقام ابراہیم دیکھیں گے، سرکار اللہ کا سب سے بڑا گھر دیکھیں گے۔ 2 لاکھ عمرے میں، 4 سے 6 لاکھ، 8 لاکھ، 10 لاکھ حج میں، کیا دیکھنے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کیا؟ کعبہ کا قلعہ۔ کیا دیکھنے کو؟ حجر اسود، حتیم، مقام ابراہیم، صفا مروہ، دیٹس آل۔ لاکھوں روپیہ۔ کعبے سے اتنی محبت کہ علی کا غلام لاکھوں روپیہ خرچ کر کے کعبے میں جا رہا ہے۔ مولا علی، آپ تو کعبے ہی میں پیدا ہوئے تھے، فری میں درشن ہو رہا تھا، آپ نے آنکھ بند کیوں کی؟ فری آف کاسٹ، مفت میں آنکھ کھولتے کعبہ دیکھ لیتے۔ ہم تو لاکھوں میں باہر دیکھتے، آپ فری میں اندر دیکھتے، تو یہ آنکھیں بند کیوں کی؟ چہرے کو روکا کیوں؟ کاش بھی سن، ہمارے بات کا کعبہ تجھے ملا، ہم نے جب صاف کر دیا تب تجھے ملا۔ یہ جو کعبہ تیرے پاس ہے، اس میں تو تو اندر آ باہر آ، نو پرابلم۔ مگر میں جب پیدا ہوا تھا تو یہ کعبہ صرف کعبہ ہی نہیں تھا، اندر 360 بدھ بھی تھے۔ آنکھیں کھولتا تو بتوں کو دیکھتا، اور میں علی ہوں، علی جملہ لیجئے گا، میں علی ہوں، علی، میں یہاں بتوں کو دیکھنے نہیں، یہاں نکالنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ تو وہ میں جاننا چاہوں گا کتنے لوگ الرٹ ہیں پریزنس آف مائنڈ کے ساتھ۔ علی کا چہرہ وہ چہرہ ہے، آپ میری فیلنگ سمجھ جائیے گا، میں بولوں گا نہیں مگر جو میری فیلنگ ہے وہ سمجھ جاؤ۔ علی کا چہرہ اکیلا ایسا چہرہ ہے جس چہرے نے بتوں کا چہرہ نہیں دیکھا۔ تو ایسے چہرے کے لیے کہا جاتا کرم اللہ وجہ الکریم۔ اماں نے اٹھایا تو آنکھ نہیں کھولا، ابا نے لیا تو آنکھ نہیں کھولا، تایا نے لیا تو آنکھ نہیں کھولا، انکل نے لیا تو نہیں کھولا، نبی نے لیا تو آنکھ کھولا۔ تو کیا اسی عمر میں نبی کو پہچانتے تھے؟ جملہ چھوٹا ہے، بات تو بڑی ہے۔ تو جب
پیدا ہوتے ہی نبوت کی اتنی معرفت ہو تو جوانی میں عالم کیا ہوگا؟ کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اب مکے میں ستانے کا ڈپارٹمنٹ کھل گیا، جہاں پاؤ مارو، ستاؤ، لہو لہان کر دو۔ نبی کریم جا رہے ہیں، بازار میں کافروں نے گھیر لیا، لنچنگ، پٹائی، مارو۔ وہ سلسلہ اب بھی ہے، فرق یہ ہے وہ اپنے معبودوں کے لیے ایسا کرتے تھے، یہ جانوروں اور پشوؤں کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اسٹینڈرڈ ذرا لو ہو گیا ہے۔ صدیق اکبر کو نے دیکھا کہ سرکار پر حملہ آور نے آ کے سرکار کی باڈی کو کور کر لیا، ذرا جو چوٹ ہے مجھے لگے، میرا آقا میرا مولا سیف رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کا حکم ہوا، ہجرت، لیو مکہ، گو ٹو مدینہ، امیڈیٹ مڈ نائٹ، راتوں رات نکل جاؤ۔ ہجرت کی رات ہے، نبی کی ذات ہے، علی کا ساتھ ہے، ہاتھ میں ہاتھ ہے، تجلیوں کی برسات ہے، باہر 40 کافروں کی گھات ہے۔ واللہ کیا بات ہے۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے، جب میرا رب میرے نبی کو اپ گریڈ کرتا ہے، درجہ بلند کرتا ہے، تو راتوں رات مکان سے لامکان لے جانا ہوا، راتوں رات۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، راتوں رات۔ اور جب اب گریڈ کرنا ہوا تو مکے سے مدینہ پہنچانا، تو راتوں رات۔ اللہ جانے کیا راز ہے اور کیا ہے بات، راتوں رات۔ میرے نبی نے علی سے کہا، اے علی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے امیڈیٹ رات ہی میں مجھے ہجرت کے لیے مکہ چھوڑنا۔ میرے پاس کافروں کی امانتیں ہیں اور وقت میرے پاس نہیں ہے کہ میں ان امانتوں کو ان کے پاس لوٹاؤں۔ تو تم ایسا کرو، میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں کافروں میں بانٹنا، پھر مدینے آنا۔ یو سلیپ آن مائی بیڈ، اور سب دے کر کے آ جانا۔ صبح اٹھنا، امانت بانٹنا، مدینے آ جانا۔ اور خود نکل گئے سرکار۔ اب دروازے کے باہر 40 کافر، 80 آنکھیں۔ جب 40 ہوں گے تو آنکھیں تو 80 ہو ہی جائیں گی۔ ٹکر 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 دروازے پہ لگی ہے، نکلیں تو مارو۔ اب انہیں بھالا چلانا ہے، تلوار چلانا ہے، تو تلوار چلانے کے لیے جگہ چاہیے نا۔ تو ایک لائن 20 کافروں کی ادھر لائن ہے، 20 ادھر ہے، بیچ میں لمبا گیپ پہ نکلے تو تلوار سے گردن کاٹنے کا پورا موقع رہے۔ نبی کریم نے دروازہ کھولا، کنکری لی، پھینک دیا۔ کسی نے پھینکا؟ نبی نے۔ کنکری کس نے اٹھایا؟ نبی نے۔ عمل کس کا ہے؟ نبی کا ہے۔ یہ ایکشن کس کا ہے؟ کنکری پھینکنے کا؟ نبی۔ قرآن کہتا نا،
وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے محبوب جو کنکری تم نے پھینکی ہے تم نے نہیں پھینکی ہے، اللہ نے پھینکی ہے. اب تو سمجھو میرا رسول اللہ اللہ سے کتنا قریب ہے. پھینکے رسول اللہ، قرآن کہے پھینک رہا ہے اللہ. اب تو سمجھو مقام رسول اللہ. میرے نبی اس غیب میں آسانی سے چلے گئے. سارے کافر اندھرائی گئے، چندھیائی گئے، آنکھ رکھتے ہوئے اندھے ہو گئے، دیکھا ہی نہیں. حقیقتاً نبی جا رہا ہے، کافر کو دکھا نہیں. تو نبی کا آنا جانا کافروں کو نہیں دکھتا. تو اب اگر کچھ میں کوئی کہے اتنی اتنی درگاہیں ہیں، اتنے اولیاء اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں، تو دکھائی تو نہیں دیتے، میلاد میں نہیں دکھتے، مجلس میں نہیں دکھتے، جلسے میں نہیں دکھتے، عرس میں نہیں دکھتے، میلے میں نہیں دکھتے، یہاں نہیں دکھتے، مسجد میں نہیں دکھتے. جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا کنکری کا اثر چالو ہے. اور یہ رسول پاک کا ایڈوانس پلان ہے. ان کو پتا ہے میری بیٹی فاطمہ نور ہے، اور شادیاں جب ہوتی نکاح ہوتا تو جن سے ایک ہو. کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. میں عبداللہ کا بیٹا، فاطمہ میری بیٹی، علی ابو طالب کا بیٹا. اپنے بستر پر لٹا دو، بستر نور پر علی لیٹ جائیں، سر سے پاؤں تک چادر نور ڈھانک لیں، اور رات بھر میں علی کے جنس میں نورانیت پیدا ہو جائے تاکہ نور کی شادی نور سے ہو جائے. کبھی کبھی اولیاء اللہ بلواتے ہیں تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. یہ نکتہ زندگی میں پہلی بار بولا. کسی کیسٹ میں میری زبان سے یہ نکتہ نہیں ملے گا، بٹ اب بلواؤ گے تو بولوں گا. اور چھیڑو گے تو بھی بولوں گا، ڈراؤ گے تب بھی بولوں گا، دھمکاؤ گے تب بھی بولوں گا. ارے علی کی اولاد نہیں بولے گی تو کیا یزید بولے گا؟ کافروں کو پتہ نہیں چلا کہ نبی تو نکل گئے. جب صبح ہونے لگی اندر آئے، دیکھا چادر تنی ہوئی ہے، سر سے پیر تک ڈھکا ہوا ہے. کافر اندر سے خوش ہوا، چلو مل گئے نبی. آپ نے دھیان سے نہیں سنا. کافروں نے کیا سمجھا؟ نبی لیٹا ہوا ہے. کافروں نے کیا سمجھا؟ نبی لیٹا ہوا ہے، سر سے پیر تک ڈھکا ہوا ہے. حقیقت کیا ہے؟ علی لیٹے ہوئے ہیں. لیٹے ہوئے ہیں علی، اور گمان ہو رہا ہے لیٹا ہے نبی. جانشین ہو تو ایسا ہو، عکس جمیل ہو تو ایسا ہو، عکس رسول ہو تو ایسا ہو کہ لیٹے علی اور لگے لیٹے ہیں نبی. وارث ہو تو ایسا ہو، وصی رسول ہو تو ایسا ہو.
اب کافر کو تو لگے گا ہی، حالانکہ کافروں کو لگنا نہیں چاہیے تھا. انہی کے سامنے علی پیدا ہوئے، انہی کے سامنے علی جوان ہوئے. وہ تو سائڈ سے بھی دیکھ لیں تو پہچان لیں، ایک تو صرف آنکھ دیکھ لیں تو پہچان لیں، صرف ہونٹ دیکھ لیں تو پہچان لیں، صرف بیک سے دیکھیں تو پہچان لیں، کیونکہ علی تو مکہ ہی میں پیدا ہوئے اور وہیں. لیکن سنت مصطفیٰ کا ایسا حسین پیکر، ادائے مصطفیٰ کا ایسا آئینہ دار کہ کافروں کو گمان ہوا کہ نبی لیٹے جیسے ہی چادر ہٹایا، کافر تو علی ہے. بھاگے بھاگے ابو بکر صدیق کے گھر گئے. کافروں کا ججمنٹ دیکھو کہ نبی جب اپنے گھر میں نہیں ہیں تو پھر صدیق ہی کے گھر میں ہوں گے. اس سے اندازہ لگا ابو بکر کے گھر کا نبی کے گھر سے کیا تعلق ہے. ابو جہل سمجھ گیا اور یہ مولوی نہیں سمجھ رہا. مولا علی اٹھے، امانتیں بانٹی، مدینے چلے گئے. اس پر مجھے حیرت نہیں ہے، مجھے حیرت یہ ہے، مولا علی فرماتے ہیں اس رات جو میں سویا ایسی چین کی نیند سویا کہ لائف میں ویسی چین کی نیند کبھی ملی نہیں. یہ حیرت کی بات ہے. وہ بستر جو موت کی زد میں ہو، وہ بستر جس کے کنارے کنارے تلواریں چمک رہی ہوں، 40 کافر ہتھیا کے لیے آئے ہوں، بڑے بڑے دبنگ قتل کے لیے آئے ہوں، علی چین سے سو گئے. ارے کچھ والے ہو تو کچھ تو سوچو، کچھ میں کچھ تو سوچو کہ 2 بجے رات کو اگر 6 پولیس والے دروازہ کھٹکھٹائے، پورے پریوار کی نیند اڑ جائے، چاہے وہ بیچارے ڈیوٹی پر آئے ہو، مگر گھبراہٹ. وہ تو مرڈر کی نیت سے آئے ہیں، قتل کی نیت سے آئے ہیں، اور مولا علی چین سے سو گئے. رسک آف لائف، چین سے سو گئے. جان کا خطرہ، چین سے سو گئے. کافروں نے جسے بستر موت بنانا چاہا، اس بستر پر چین سے سو گئے. قائد دنیا کے سائیکولوجسٹ، مولا علی کے اطمینان کی وجہ بتاؤ. Why مولا علی so satisfied, peaceful, and no any tension? What was the psychology of Hazrat Ali? کیا سوچ تھی ان کی؟ کیوں موت کے بستر پر چین سے سو گئے؟ خطرہ تو یہی بولے، مجھے کیا خطرہ؟ ارے آپ آئے تھے، بستر پر لیٹے تھے، آپ کو قتل کر سکتے تھے. کرنا، وہ مجھے قتل نہیں کر سکتے تھے، مجھے مارا نہیں جا سکتا. کیسے؟ ارے میرے نبی نے صاف کہا ہے، علی بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانت بانٹنا، پھر مدینے آنا. علی کبھی بھی مر سکتا ہے، مگر آج کی رات علی کو موت نہیں آ سکتی. کیونکہ علی کی زندگی کی گارنٹی نبی نے لے لیا. صبح اٹھنا، امانت بانٹنا،
میرا اٹھنا ضروری ہے، مانت بانٹنا ضروری ہے، مدینے تک جانا ضروری ہے، کیونکہ گارنٹی نبی نے لیا۔ نوٹ کرو، جس کی گارنٹی نبی لے لے، جس کی گارنٹی نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے، علی، اور جس کی گارنٹی علی لے لے ولی ہوتا ہے، ولی۔ اب ایک بات اور بتانا، فتح مکہ ہو گیا، ہولی پروفیٹ اینڈ ہز کمپینین صحابہ کرام won and captured کعبہ، ریجیم چینج، ستا پریورتن۔ جن اتیاچاریوں نے اتیاچار کیا تھا ان کے پیر کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی، اب مارا جائے گا۔ پاپوں کی گٹھری کندھے پہ رکھ کے کھڑے، ہم نے 13 سال تک رسول کو ستایا ہے، ایک ایک کر کے بدلہ لیا جائے گا۔ میرے نبی نے بلند جگہ پر کھڑے ہو کے کہا، اے لوگو جاؤ، میں نے سب کو چھما کر دیا، وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء، تم سب آزاد ہو۔ لنکا دہن کی طرح مکہ دہن نہیں ہوا۔ وہ تیرا رہنما ہے، یہ میرا رہنما ہے۔ کھل کے بولوں گا، چنوتی دینا مت، ابھی بھی حسین کے خون کی گرمی سنیوں کے سینے میں موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت۔ یہ واقعہ آپ نے سب نے سنا، ذرا میرے زبانی سنو۔ سارے صحابہ کرام موجود ہیں، صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا علی ہیں، حضرت سعد ہیں، حضرت سعید ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، اور کعبے پر قبضہ۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں، مولا علی سے بھی بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں رسول پاک نے کعبے کا دروازہ کھولا تو صرف علی کا ہاتھ پکڑا، کہا چل میرے ساتھ اندر۔ سارے صحابہ باہر، نبی اور علی اندر۔ میں سوچ میں پڑا معاملہ کیا ہے، مصلحت کیا ہے؟ کہا یہاں کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے، حق والی بات ہے۔ جہاں علی نے جنم لیا ہے، علی وہیں صفائی کرے، ان کی جنم بھوم ہے۔ دیکھیں کتنے لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ میرے نبی نے، آقا علی نے، مولا علی نے ایک ایک بت اٹھایا، جو اس کی صحیح جگہ تھی وہاں پہنچایا۔ کیونکہ جسٹس کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ پراپر پلیس پر اسے رکھو تو جسٹس ہے، اور چینج آپ پلیس کر دو تو انجسٹس ہے۔ جو چیز جہاں جس کی جو جگہ ہے وہیں رکھو تو وہ نیائے ہے، اور اگر جگہ بدل دو تو انیائے ہے۔ ٹوپی کی فکس جگہ سر ہے، پیر میں رکھو تو انیائے ہے۔ جوتے کی جگہ پیر میں ہے، سر میں رکھو تو انیائے ہے۔ بہن کی جگہ الگ ہے، بیوی کی جگہ الگ ہے، جگہ بدل دو گے تو انیائے ہے۔
تو अन्याय تو یہ ہو رہا تھا کہ کعبے میں ان کی جگہ نہیں تھی، جو اصلی جگہ تھی علی نے نبی نے وہیں پہنچا دیا۔ अन्याय تو اب ہو رہا ہے۔ اب جب سمجھ گئے تو دیکھو 300 سال 360 آرام سے باہر ہو رہے تھے، 359 بار ہو گئے، ایک بہت اوپر تھا، ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ تو میرے نبی نے کہا علی میرے کاندھے پر پیر رکھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ میں بتاؤں سب سے زیادہ قیمتی چیز دنیا میں محبت، مگر محبت لو از بلائنڈ، بغیر محبت کے ایمان نہیں ہے مگر خطرناک ہے۔ اس لیے ادب کا بینڈ بناؤ، ادب کا ڈائم۔ محبت پہ بھاری ہے ادب، اور ادب پہ بھاری ہے حکم، الامر فوق الادب۔ اب رسول کا حکم ہے تو حکم مانے یا ادب مانے؟ مولا علی مشکل کشا باب العلم، کندھے پہ پیر رکھا۔ آپ کندھے پہ پیر رکھ کے ایسے تھوڑی کھڑے ہو جائیں گے، آپ پریکٹیکل کر کے دیکھو۔ مجھے نیچے بیٹھنا پڑے گا، اور پھر جس کو میں کندھے پہ لینا چاہتا ہوں میرے کندھے پر دونوں پیر رکھ کر میرے سر کو پکڑ کر کے اپنا بیلنس بنائے گا، پھر میں دھیرے دھیرے اٹھوں گا، وہ دھیرے دھیرے اوپر ہوگا۔ تو سرکار کے سامنے ایسے ہی ہوا ہوگا۔ کعبے میں رسول بیٹھ گئے، علی نے کندھے پر پیر رکھا، زلفوں کو سہارا لیا، سر مبارک کا سہارا لے کر کے بیلنس بنایا۔ اب ہوا کیا؟ دھیرے دھیرے نبی اٹھ رہے ہیں، دھیرے دھیرے علی بلند ہو رہے ہیں، اور جب مکمل طور سے نبی کھڑے ہو گئے، مکمل طور سے علی بلند ہو گئے، تو غلامان علی وجد میں آ گئے۔ میرے مولا تیرا کرم، اس علی کو دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی جسے نبی نے اٹھا دیا ہو۔ وہی علی جب کسی میں دکھتا ہے تو لوگ غوث اعظم کہتے، وہی علی جب کسی میں دکھتا ہے تو اسے غریب نواز کہتے ہیں۔ یہ کچھ میں جتنے اولیاء اللہ ہیں سب میں علی کا جلوہ ہے۔ اس لیے جب تک ولی کا ڈنکا بجتا رہے گا، علی کا ڈنکا بجتا رہے گا، نبی کا ڈنکا بجتا رہے گا، اور دنیا قیامت تک فاطمہ زہرا کے احسان کو مانتی رہے گی۔ آخری جملہ دے رہا ہوں، گھبراؤ مت، جب تک فاطمہ زہرا کا خاندان رہے گا بھارت میں مسلمان رہے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت الانبیاء یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیبی یا محمد ہے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کسے
الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، لا علیکہ و صحابہ